अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ में हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। नाज़रीन, हुकूमत, पार्लियामेंट और अपोजिशन को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज उनकी कारकर्दगी के हवाले से सवाल किया जा रहा है। आज भी ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स में उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। आज अवाम भी सवाल कर रही है कि जिस तब्दीली का और जिस रिलीफ का कहा गया था वो कहाँ है, जो ख्वाब, जो वादे बताए गए थे, दिखाए गए थे, वो कहाँ पर हैं। आज के प्रोग्राम में हम जो हुकूमत है उसकी 2 साल कारकर्दगी पर बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान को 2 साल हो चुके हैं कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन इस मुल्क में बहुत तेज़ी से बेरोज़गारी बढ़ी है। हमने देखा कि आज भी आधी से ज़ायद आबादी हमारी गुर्बत की निचली सतह पर मौजूद है। क्या किया है इस हुकूमत ने, अवाम को कितना रिलीफ दिया है? तरक्की की बात करें तो वो भी मनफी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। इकॉनमी की बात की जाए वो भी मनफी में जा चुकी है। क्या जिस शॉर्ट टर्म रिलीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान से तवक्को थी आवाम को, जो ख्वाब दिखाया गया था, क्या वो पूरा हुआ या नहीं? आज इसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, जो रिलीफ आवाम एक्सपेक्ट करी थी, या चले मैं तब्दीली का वर्ड इस्तेमाल करूं तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्या वो आवाम को मिला? देखिए मारिया, कुछ चीज़ें सियासी तौर पे कही जाती हैं और उस पर सियासत भी होती है। अपोजिशन का काम सियासत करना होता है। वो भले सुबह शाम कहें कि हुकूमत ने यू टर्न ले लिए, में भी उन्होंने कई जगहों पे लिए हुए होंगे। खारजा पॉलिसी के मैदान में, मईशत के मैदान में और हमारे शोबा ज़िंदगी उनके मैदान में हुकूमत ने क्या किया। माइनसेस प्लसेस दोनों तरफ हैं। देखा जाए, कोविड रिलीफ दिया गया, बहुत अच्छी बात है। 1200 रुपये का दिया गया। बिलियन ट्री सुनामी वो शुरू किया गया, बहुत अच्छी बात है। एहसास प्रोग्राम के तहत जिस तरीके से गरीब लोगों को कवर किया गया, माज़रत के साथ मुझे लफ्ज़ यूज़ करते बड़ा डर लगता है। लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी मैं यहाँ पर ये चाहूंगी कि कोरोना से पहले की कंडीशन भी और कोरोना के बाद जरा उन दोनों कंडीशंस को क्लियर करके ज्यादा बताएं कि उस लिहाज से क्या कारकर्दगी रही। देखें, एक तो कोरोना आया, कोरोना ने तो बहुत सारी मुश्किलात पैदा की। इसमें सारी दुनिया की मईशतें तख्तादार पे चढ़ गई, हम तो कुछ पे नहीं थे। हमने जिस तरीके से $8 बिलियन 1200 रुपये निकाल के अपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से कट करके, डेवलपमेंट बजट से कट करके, वजारतों का बजट करके हमने इसको दिया। ये बहुत बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है। मतलब पाकिस्तान की तारीख में मुझे नहीं याद कभी किसी 1.5 करोड़ लोगों को 12,000 रुपया महीने में दिया गया हो। ठीक है, दूसरी मरतबा तो अमेरिका में भी नहीं दे सके। वहाँ आपने देखा $1200 दिए गए। उसके बाद वो शोर पड़ गया, उन्होंने कहा जी हम $200 देंगे। फाइनली फिर बाई पार्टीजान तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट में $600 मंजूर किए लोगों के लिए जिनको ज़रूरत थी। अब देखें सवाल क्या है। सवाल बड़ा सिंपल है कि भी हुकूमत पे इल्ज़ामात लगते हैं कि जी सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है नाहली का। चलें, वो सियासी तौर पे भी बहुत बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड में सिचुएशन जो है, पहली तो बात है कि हुकूमत को जिन हालात में ये मुल्क मिला, इसमें कोई शक नहीं, मुझे कोई दो राय नहीं। पीपल्स पार्टी PMLN ने बुरे हालों में इस मुल्क को बचाया। इनके लिए बड़ी मुश्किलात थी। देखें, जिस तरीके से 5,000 रुपये का कर्जा वापस किया गया, आई कैन वेरी वेल इमेजिन कितना मुश्किल काम है। मौजूदा माली साल में $10 बिलियन वापस करना है इन्होंने। फिर 2021 में $9.6 बिलियन वापस करना है। कहाँ से आएगा, एक अहम सवाल है। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा मुश्किल काम था, जहाँ पे कुछ नहीं हो सका, वो एक बड़े लेवल पे है। वो था हुकूमत का काम कि जी हमने रेवेन्यू बढ़ाने हैं, वसाइल बढ़ाने हैं, वो नहीं बढ़ पाए। लॉन्ग टर्म में प्लानिंग ज़रूर हुई है, लेकिन फौरी तौर पे जो होना चाहिए था नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मेरी नज़र में, एक सुन लें बात मेरी, वो जो है कि हुकूमत ने जो वादे किए थे कि जी हम प्राइसेस कम करेंगे, कंट्रोल करेंगे, माफियाज़, और इस मुल्क में जितने आप देख लें जिस तरीके से अपना ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती रही है, आप चीज़ों की महंगाई होती रही है, आम आदमी रुल के रह गया। आज आप चीनी देखें, 110 रुपये मिल रही है पेशावर में, बाकी जगहों पे, और हमारे इस्लामाबाद पिंडी में 100 क्रॉस कर गया। 47 पे थी भाई माफिया। बाय द वे, शुगर कमीशन की रिपोर्ट उठा के फेंक दी है सिंध हाई कोर्ट ने। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी जानबदाराना तरीके से आपने काम किया है। जो स्टेक होल्डर थे, यानी शुगर मिल, उनसे आपने पूछा ही नहीं। मेरे ख्याल में जो सबसे मसला बना है, जो हुकूमत प्राइसेस को कंट्रोल करने में नाकाम रही है, रिलीफ तो नहीं दे पाई, लॉन्ग टर्म में शायद देख पाए, मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे 22 साल की 21 साल की मेहनत में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते रहे 80% तर्ज़ हुक्मरानी तब्दील होना चाहिए, गवर्नेंस तब्दील नहीं हुई। आज रिफॉर्म किसी शोबे में नज़र नहीं आ। लॉन्ग टर्म में ठीक है, अभी बिजली का बहुत बड़ा काम हुआ है। कल भी हम बात कर रहे थे एनर्जी के हवाले से, जिस तरीके से
19 कंपनियों को मजबूर किया गया पावर प्लांट्स को कि अपनी प्राइसेस कम करें। बड़ा मुश्किल काम है। अब देखें, नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल अच्छी बात है, उन्होंने अंधेरे ख़त्म किए, लेकिन किस कॉस्ट पे किए? जितना पैसा वो लूट के ले गए हमारे IPP। बेनज़ीर साहबा ने, मुझे याद है जिस तरीके से उन्होंने मरूमा ने किए थे, 7-8 सेंट दुनिया में था, हमने 12-13 सेंट पर यूनिट पे हमने मायदे किए थे, हमें उसका नुकसान हुआ। लेकिन अगर वो पीरियड देखा जाए, अगर वो ना किया होता तो आज मुल्क पता नहीं कहाँ होता। अब देखना यही है कि जी अब 3 साल में हुकूमत क्या करने जा रही है। जिस तरीके से मुश्किलात सामने आना शुरू हो गई हैं फॉरेन फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे और फ्रंट्स पे, हुकूमत कैसे इसको टेक ऑन करेगी, किस तरीके से आप देख रहे हैं ओपोजिशन पीछे पड़ गई है, उससे कैसे जान छुड़ाई जाएगी। बहरहाल ओपोजिशन का भी मैं देखता हूँ कि बावजूद इसके कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई तो वो भी क्या करते रहे, वो भी अपनी आपस में मारा मारी लड़ाई में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के चक्कर में आज भी हम देखते हैं कि ओपोजिशन एक पेज पे सर 2 एजेंडाज थे जिन पर PTI की जो हुकूमत है वो बनी। एक जो बार बार बात की जाती थी एहतिसाब की और दूसरा रिफॉर्म्स की। कितना लग रहा है आपको, कितना कॉन्क्रीट इसमें आप देख रहे हैं कि क्या कोई डेवलपमेंट खासकर अक्रॉस द बोर्ड जो एहतिसाब है उस हवाले से और रिफॉर्म्स में आपको नजर आया? देखें, बुनियादी सवाल इस वक्त ये है कि जो हम लोग बात करते हैं हमारी परसेप्शन की, परसेप्शन रियलिटी से बहुत खौफनाक होता है। परसेप्शन तो यही है कि जी आपने वन साइडेड एक तरफा एहतिसाब किया। भाई क्या वजह है बार बार कहने के बावजूद, नायब के चेयरमैन के कहने के बावजूद वो ईद के बाद पिछली ईद की बात कर रहे थे विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे। बेशुमार लोगों पे इल्ज़ामात हैं, करप्शन की बात होती है, अलीम खान और उसके बाद वो तो चलें 2-4 महीने अंदर भी रह के आ गए थे, उसके बाद से बाकी लोग भी हैं। अब परवेज़ खट्टक पे इल्ज़ामात हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पे, मौजूदा चीफ मिनिस्टर महमूद खान पे उन पर इल्ज़ामात हैं और लोगों पे भी इल्ज़ाम है, उनके केसेस नहीं बने, रेफरेंसेस नहीं बने बज़ाहिर लगता है। और फिर सबसे बड़ी बात है, अगर आप समझते हैं कि इन लोगों ने लूटा भी है तो केसेस इतने वीक बनाए गए कि सुप्रीम कोर्ट ने सबको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया। ले आज भी मैं समझता हूँ कि एक आदमी की कन्विक्शन नहीं हो सकी। मुझे बार बार ये कहना पड़ता है कि एडमिरल मंसूर लख जो है ना, वो पिछले दौर में 5 साल की सज़ा हुई थी, वो फ्रिगेट्स के चक्कर में करप्शन, वो जो कमीशन वगैरह ली थी उन्होंने। उसके बाद से आप मुझे बताएं ना 200-250 रिफॉर्म्स की भी हम बात करते हैं तो बार बार इसमें नैब को पॉइंट आउट किया जाता है। इसके अलावा किसी सेक्टर में, नैब में भी खैर रिफॉर्म्स नहीं हो सकी हैं, लेकिन इसके अलावा कोई एक सेक्टर जिसमें कोई रिफॉर्म हुई हो, आपने देखी हो, कोई आपको लग रहा हो कि यहाँ पर कुछ हुआ है? मुझे जो बिगेस्ट अचीवमेंट लगती है ये जो 7-8 माह की मेहनत से कहा जाता है कि, और हमारे रियासत के अदारों ने भी इस पर बड़ा काम किया कि हमने IPPs को मजबूर किया कि वो रिवाइज़ करें, जो हमारे एग्रीमेंट पावर परचेज एग्रीमेंट था उसको रिवाइज़ करें, और नाजायज़ तौर पे जो आप लूटते रहे हैं, डॉलर में आप लेते रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे आप लोगों को लूटते रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट मारिया ये मायदे में शामिल था कि हम बिजली बनाएं ना बनाएं तब भी हम पैसे लेंगे आपसे, हुकूमत उनको देती रही, ठीक है ना। देखें, उसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। अब जो बिजली हमें 24 रुपये से 10 रुपये यूनिट मिलेगी, जो तय हुआ है, 700 रुपये आपने बचा लिया, ये एक सिल्वर लाइनिंग है। आगे चल के हमें लगता है कि मामलात बेहतर होंगे। ये बहुत बड़ा बिगेस्ट होल है एनर्जी का जो है, ये आप देख लें 2100-2200 अरब का इस वक्त रेवेन्यू भी तो आया देखें ना, बाहर के मुल्कों से। नहीं, रेवेन्यू नहीं आया, वो रेवेन्यू तो आना है अपने मुल्क से ही आना है। वो जो हमारे FGR के बाहर से जो पैसा आता है वो इनफ्लोज हैं, फॉरेन इनफ्लोज हैं, वो जिस तरीके से आए हैं, रेमिटेंस बढ़ी हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग आज इतराज़ कर रहे हैं कि जी क्योंकि मामलात वहाँ पे ख़राब हो रहे हैं UAE में, और जनाब लोग फाइनली लौट के वापस आ रहे हैं, 50-60 हज़ार बंदा वो अपना पैसा वापस लेके आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, यूरोपियन यूनियन से भी बाय द वे इसी महीने बहुत पैसा आया। देखें, कुछ सहूलतें हुकूमत ने दी हैं, कुछ अब परसेप्शन को बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम करने की ज़रूरत है, पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं हो पाई। पुलिस रिफॉर्म के लिए एक नासिर दुरानी साहब को आप लेके आए थे KP से यहाँ पे, वो आके 2-3 हफ्तों के बाद ही पंजाब में उनकी छुट्टी हो गई, इख्तलाफात की वजह से रुक गया वहाँ एहतसाब का काम। वहाँ पे एहतसाब कमिश्नर को आपने KP से फारिग किया था, वहाँ पर एहतसाब नहीं हो सका। अब एहतसाब को तो आप छोड़ दें, वो तो बातें होंगी कि जी एक तरफा है, नहीं। असल बात है कि पुलिस रिफॉर्म आज देख लें, हर पाकिस्तानी दूसरा या तीसरा आदमी जो है ना वो मुसीबत में है, इंसाफ नहीं मिल रहा। और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हों या दूसरे
برادری کے مخالف لوگ ہوں آپ کو پھنسا دیں آپ کی جان نہیں چھٹتی ہے, ٹھیک ہے. پھر ریونیو کے حوالے سے ہم دیکھا جائے FBR کی ریفارم نہیں ہوئی, سول سروس ریفارم نہیں. آج آپ دیکھ لیں سارے صوبے خاص طور پہ پنجاب بالکل کام نہیں کر سکا 2 سالوں میں. اس کی وجہ بیوروکریسی نے ہلنے نہیں دیا, بیوروکریٹس جو ہے نا کوئی سائن نہیں کرتے, حکومت پہ اعتماد نہیں کرتے, اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا. لانگ ٹرم میں کچھ ہو تو ہو, لیکن شارٹ ٹرم میں لانگ مڈ ٹرم ٹرم میں میں آپ کو کام پتہ نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے, نہیں. مطلب کوئی بظاہر کچھ ہے نہیں, کچھ چیزیں شارٹ لانگ ٹرم میں لگتا ہے کوئی بہتر ہوئی ہیں, ہو جائیں گی. دیکھیں اب ریفارم کی جو بات, دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فوری طور پہ ہماری چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ڈیلیور کرنا کسی سیگمنٹ آف دی سوسائٹی میں اس پہ بہتری کرنا بڑا مشکل کام ہے. آج آپ دیکھ لیں کرپشن کی بات ہے, بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ جی پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی, اور پھر ان کو چھوڑے آپ کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی لاہور گئے تھے 2 ہفتے پہلے, انہوں نے کہا تھا کرپشن بڑھ گئی ہے, ریٹ بڑھ گئے. سوال یہ کہ پوری قوم کا مزاج ایسا ہو گیا کرپٹ پریکٹسز, ہر آدمی جو ہے نا جو پیسہ لے رہا ہے دھڑلے سے لیتا ہے, کہتا ہے جی میں لوں گا, اور اس کو کہتا ہے جی میرا حق ہے میں کمیشن لوں گا. لیکن نا نظام ہونا چاہیے. اب پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں چائنا ماڈل کی, چائنا ماڈل تو کرپٹ آدمی کو مارتے ہیں گولی, اور گولی کے پیسے بھی خاندان سے لیتے ہیں کہ گولی ہم ضائع نہیں کریں گے آپ پہ. تو میرا خیال ہے اب سب سے بڑا میرا خیال ہے جو مسئلہ ہے اس وقت, حکومت کو رuthless اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی اکراس دا بورڈ. اگر اکراس دا بورڈ نہیں ہوگی, یہ نہیں کہ جو ہمارے الائز ہیں چودھری ہمارے برادران ہمارے الائز ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا, MQM کے خلاف نہیں ہو سکتا, فلانے کے ساتھ نہیں ہوتا, جمہوری وطن پارٹی کے ایک صاحب تھے ان کو آپ نے 70 کروڑ روپیہ دیا, اگرچہ ان کا کہتے ہیں چیک باؤنس ہو گیا, ان کو ملا بھی نہیں ہے. تو سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ کہ 2 سال کا پیریڈ بڑا ٹف حکومت کے لیے گزرا. میرا اپنا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ ایک تو ٹیم کے اوپر نظر ثانی کریں. کیا اب ٹیم پر اب کیا نظر ثانی ہوگی؟ سال 1.5 سال میں الیکشن میں چلے جانا ہے. دیکھیں 2 سال ابھی ہیں, 4تھا سال جو ہے نا 5واں سال الیکشن کہا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ٹیم پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. آپ خود کہا کرتے تھے پرائم منسٹر صاحب کہ ہر 3 مہینے میں احتساب کروں گا, جو نہیں کام کرے گا اس کی چھٹی ہو جائے گی. بھائی دی اب کہا گیا ہے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں شاید کچھ لوگوں کی چھٹی ہوگی. چھٹی ہو نہ ہو ماریا, بات یہ ہے کہ آپ نے 50 لوگوں کی کیبنٹ رکھ کے کام چلایا, جو کہ آپ کا وعدہ تھا کہ آپ 15 لوگوں کی کیبنٹ بنائیں گے. کیوں اتنی بڑی کیبنٹ بنائے گی؟ اچھا پھر آپ کیوں ہاسٹیج بن گئے اپنے الائز کے کہ ہر بات ان کی آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی حکومت کو خطرہ ہے. کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ آئے تھے شروع میں آپ کا ایک ذہن بنا تھا کہ جی میں لوگوں کو کہوں گا کہ جی میں چھوڑ دوں گا, مجھے بھرپور مینڈیٹ دیں, میں پھر آؤں گا, اور الیکشن کروا دیتے تو شاید ان کے لیے مشکلات نہ ہوتی. میرا خیال ہے اپوزیشن تو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکی, اپوزیشن تو خود مار داڑ میں لگی ہے, اپنے مفادات میں اپنے کیسز سے بچنا چاہتی ہے. حکومت کے لیے سب سے مسئلہ برائے کارکردگی بہتر کرنا, ڈیلیور کرنا, اور اس ڈیلیور کرنے میں سب سے بڑا کام تھا عام آدمی کو ریلیف دینا. آپ نے بجلی کے بلوں میں کیا ریلیف دیا؟ کووڈ کے شروع کے دنوں میں آپ نے کہا جی 2 مہینے ہم نے بل نہیں لیں گے, 2.5 مہینے. اب آپ نے امپریشن یہ دیا کہ جی بل کم ہو جائیں گے, یا یہ کہ آپ قسطوں میں لیں گے. آج پورا بل عام آدمی سے آپ 3 مہینے کا وصول کر رہے ہیں, تو آپ کو لوگ کو دعائیں تو نہیں دیں گے نا ہماری. اس کے لیے حکومت کو نظر ثانی کرنی پڑے گی اپنے معاملات پہ, اور پھر چاک آؤٹ کرنا پڑے گا, ورک آؤٹ کرنا پڑے گا کہ عام آدمی کو ریلیف کیسے دینا. اب بائی دی وے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں آپ 2 بلین دے کے 2.5 بلین دے کے آپ کہا جاتا ہے 6% لوگوں کو بھی آپ کور نہیں کرتا, وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ریلیف دیا. یہ مارکیٹوں میں منڈیوں میں جو آپ کو ریلیف دینا, پرائسز کم کرنا. ابھی کیوں نہیں چینی کی قیمت کم ہو رہی؟ آپ نے مافیاز پکڑ لیے, لوگوں پہ کیسز بنانے کی بات ہوئی, مافیاز پکڑ کا لیا. اپوزیشن تو آج بھی الزام لگا رہی ہے کہ عمران خان صاحب مافیاز کے سامنے جھک گئے. جب پیٹرول کی پرائسز کم کرنے کا کہا گیا تو وہ الٹا اور بڑھ گئی, واپس 104 روپے پر آئے. دیکھیں پرائسز کا تو پیٹرول کی پرائسز تو لنکڈ انٹرنیشنل پرائسز ہے. اب دیکھیں نا $40-42 بیرل وہاں پہ ہو چکی ہیں, وہ بالکل آپ دیکھیں $12 چلی گئی تھی. کروڈ آئل تو $7-8 تک چلا گیا تھا پرائس اس کی, وہ اوپر گئی ہے. ٹھیک ہے, اب آئندہ آنے والے دنوں میں شاید کہتے ہیں کہ لوگ اس تیل کی بھی بکت نہیں رہے گی, اور ذرائع انرجی کے نئے آ رہے ہیں. شیل گیس امریکہ میں نکلی, اگرچہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں, تیل اور گیس نکلی وہاں پہ. اب سوال یہ ہے کہ جی ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھیں ماریا, ہمیں جس طریقے سے خطے میں ریجن میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, سعودی عرب کے ساتھ معاملات, پھر UAE اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہا ہے, ہماری اہمیت ضرور بڑھی ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ایکسٹرنل فرنٹ پہ ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں. پاکستان کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی اگنور کر سکتا ہے. لیکن انٹرنلی دیکھیں, آج ہمارے پاس
पैसे होते, हमारे रिजर्व्स बेहतर होते। बांग्लादेश को देखें, $45 बिलियन पे लेके बैठा अपनी अपने क्या कहते हैं रिजर्व, एक्सपोर्ट उनकी जनाब हमसे दुगनी हो गई हैं, हम वो 22 बिलियन पे खड़े हुए हैं। लोगों ने काम किया वहाँ पे, कहते हैं हसीना वाजिद जो है हर हफ्ते एक मीटिंग करती है और सुबह से लेके शाम तक पूछती है इकोनॉमी बताएं कहाँ जा रही है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी, इंडस्ट्री का पहिया चला कि नहीं चला। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा वक्त अपनी पॉलिटिकल फायर फाइटिंग में इस्तेमाल करना। यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि हर 3 महीनों बाद कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आएगी, हम देखेंगे और जो कारकर्दगी ना दिखा सका उसको हम साइडलाइन करा देंगे, तो उस सेक्टर में उस पॉइंट पर आपको क्या लगता है कितना वादा पूरा किया है? देखें मारिया, प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे दिल में बड़ा एहतराम है उनका। पाकिस्तान में बड़े कम लोग हैं जिनकी ज़ाती ज़िंदगी इतनी साफ़ है, इतनी नीट एंड क्लीन है कि वो बंदा 1 टके का रवादार नहीं है। वो 10 रुपए की घड़ी बांध के भी उसको शर्म नहीं आती, ठीक है ना। उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया, बेटे उसके दोनों हैं वो बाहर हैं, किसी को नहीं उसने कहा कि आके बैठ जाओ यहाँ। यहाँ का तो कल्चर ही है हमारा फ्यूडल का कल्चर, हमारे सियासतदानों का कल्चर कि पैसा बनाओ, अगर पैसा नहीं बनाते तो आप अहमक है। मुझे याद है बेनज़ीर की, सुने बेनज़ीर साहबा मरूमा की, जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो उनको कहा गया कि रोल मॉडल नवाज शरीफ साहब बनाओ, पैसे बनाओ भी और पैसे खर्च भी करो। जब आपका रवैया इस तरह हो जाए तो क्या करेंगे? देखिए प्राइम मिनिस्टर की जो मजबूरियाँ हैं वो ठीक है, वो बात कि वो हॉलैंड से नॉर्वे से बंदे नहीं लेके आ सकता, बंदे यहीं से आएंगे या बाहर से लेके आए हैं तो वही मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अब सवाल ये है कि भी आपको अपनी कारकर्दगी को रिव्यू करने का वक्त आ गया है। 2 साल अब आपके पास हैं, अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी इंटरवेंशन नहीं होती, कुछ और नहीं होता, तो 2 सालों में आपको 2 बड़े काम करने हैं। एक तो आपको ये फैसला करना है कि जी आपने तर्ज हुक्मरानी गवर्नेंस की जो बात की है, ये क्या वजह है कि जब आप चीनी की कीमत मुकर्रर करते हैं या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी हो, आटे की कीमत इतनी हो, बिजली की कीमतें इतनी हो, तो वहाँ पे क्यों नहीं, लोग आपको सीरियसली क्यों नहीं लेते? और ये हुकूमत अगर नहीं देखेगी तो देखें इनकी पार्टी के लोग अपने नाराज़ हैं, जिनको रिलीफ नहीं मिला वो आज कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। आज ये रिलीफ दिया होता तो बहुत सारी उनकी मुश्किलात दूर होती। एक ये करना है, लॉन्ग टर्म में आपने रेवेन्यू बढ़ाना है। ये कह के आए थे मैं रेवेन्यू बढ़ाऊँगा, ख़जाना भर दूँगा, ख़जाना किसी ने, मुशर्रफ का काम है। लेकिन जो कहते हैं ड्यू शेयर देना पड़ेगा, 650 अरब रुपया सालाना आता था मुशर्रफ साहब के ज़माने में, 1.5 साल के बाद 1250 रुपया रेवेन्यू हो गया था। वो कहा करते थे कि 2 साल और रह गया तो मैं इसको 2300 अरब तक ले जाऊंगा। चलें, वो उनका भी क्या मसला था। और डॉक्टर इशफाक साहब बताते हैं मुझे बिठा लेते थे और 6-6 घंटे मुझे कहते थे हम इकोनॉमी समझाओ, और फिर उठते वक्त कहते थे हम तो बड़े अहमक हैं, हमने तो इकोनॉमी की तरफ तवज्जो नहीं दी, हम किसी और तरफ चले गए। उसके बाद क्या हुआ, वही अपना सदर साहब हैं, चौधरी बरादान के हाथ चढ़े, तारक अजीज के हाथ चढ़े, उन्होंने कहा जी सियासत करें, और उसके बाद वो भूल गए इकोनॉमी को और उन्होंने 9 साल पॉलिटिकल फायर फाइटिंग अपने लोग मुखालफिन को अंदर किया और जो तवज्जो देनी चाहिए थी इकोनॉमी की तरफ नहीं दी। अब वक्त आ गया कि सही मानों में इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दें। इनके लीडर, इनके जो स्पोक्समैन सारा दिन बैठ के अपोजिशन के खिलाफ बातें करते हैं, उनको कहें रुक जाएं, आप अपना काम डिलीवरी करके अपनी कारकर्दगी से लोगों को मुतासिर करें। अपोजिशन की कोई बात नहीं। आज भी अवाम ये कहती है कि अपोजिशन तो कोई खतरा है ही नहीं गवर्नमेंट के लिए तो खुद उसकी गवर्नेंस खतरा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए ना, अपोजिशन का क्या है कि आज नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान दूरियां और बढ़ गई हैं। लेटेस्ट अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, वो टोटली नो कॉन्फिडेंस है उनका शहबाज शरीफ पे, वो उनके बात नहीं करने के लिए तैयार। फिर मौलाना फजल रहमान साहब उठते बैठते इनको कोसते हैं कि इन्होंने मुझे मरवा दिया। वो कहते हैं कि जब तक इनका किबला दुरुस्त नहीं होगा, जब ये पार्लियामेंट के अंदर बाहर ये फैसला नहीं करते कि आपने सही मानों में अपोजिशन करनी है, हमें कोई नहीं पूछेगा। देखिए उनको तो छोड़ दें, अपोजिशन हैज़ फेल्ड टू पुट एनी डेंट ऑन दिस गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर सके। अब हुकूमत का काम है कि बैठ के सोचे, ये वक्त आ गया कि सोचे, अगर नहीं सोचेंगे तो उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी। एक तो आम आदमी के हवाले से जो रिलीफ देने की बात है, मैं नहीं कहता कि जी आप फौरी तौर पे एहसास प्रोग्राम बढ़ा दें, जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सबसे बड़ा मसला आपने माफियाज पे जो हाथ डालना था वो आपने हाथ डाला, लेकिन हमारी अदालतें अब क्या कहें, हम हमारे दिल में इज्जत है। अब जिस तरीके से सिंध हाई कोर्ट ने टोटल नो कॉन्फिडेंस कर दिया, आपकी शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट, कमीशन की रिपोर्ट को उठा के फेंक दिया, उन्होंने जानबदारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जी जो स्टेक होल्डर थे यानी चीनी कंपनियां बनाने वाले थे और उनको चीनी बनाने वाली कंपनियां का उनको आपने पूछा ही नहीं। तो मतलब क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत जाएगी, ये कब तक मामला लटकेगा, प्रोसेस में कौन नुकसान उठाएगा, आम आदमी। वो जिसका जिक्र शुरू में आपने बड़ा अच्छी तरीके से किया कि 50% आबादी जो है ना वो बिलो द पॉवर्टी लाइन ले रही है, उनकी मुश्किलात और बढ़ेंगी। किराए आप देख लें, आप लोग किराया वसूल नहीं कर रहे कोविड के हवाले से, लेकिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया। थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई ना कोरोना से पहले की
یا اگر ہم ایکسکلوڈ کر دیں تو اس کے علاوہ جو کارکردگی تھی. بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ کرونا کے اوپر کس طرح کا رسپانس تھا حکومت کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرونا کے حوالے سے جو سٹیپس لیے گئے وہ کتنے کارآمد تھے. احتشام صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے جو کرونا کے حوالے سے جو بھی سٹیپس لیے گئے یا جو بھی ڈیولپمنٹ کی گئی کتنی مفید تھی؟ دیکھیں, کووڈ-19 کے حوالے سے ماریا میں نہیں کہہ رہا, دنیا کہہ رہی ہے, WHO کہہ رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ادارے کہہ رہے ہیں, اور کئی ملکوں نے, سویڈن نے کہا, جرمنی کا, اور جگہوں پہ سے ہمیں اطلاعات یہ ملی کہ انہوں نے پاکستان کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو انہوں نے سراہا, اپریشیٹ کیا, اور ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ اگرچہ ہماری عوام نے جتنا تعاون کرنا چاہیے تھا ابھی تک نہیں کیا, جہاں کرنا چاہیے تھا ابھی بھی لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے. اس کے باوجود میرا خیال ہے, دیکھیں نا, رائل انسٹیٹیوٹ کو جو برطانیہ کا ہے, اس نے کہا تھا کہ جی سپٹمبر کے مہینے میں باقاعدہ انہوں نے کہا تھا کہ 10 اگست تک 75,000 اموات ہو چکی ہوں گی. الحمدللہ 14 یا 15 اموات اس دن ہوئی ہیں 10 تاریخ کو. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا, جس طریقے سے شروع میں مراد علی شاہ صاحب نے بھی اچھا کام کیا, جو بات ماننے والی ہے. ٹھیک ہے, اختلافی باتیں چھوڑ دی جائیں. کرونا پہ تقریباً سندھ حکومت کی بھی کارکردگی نہیں, دیکھیں اس حوالے سے اچھا کام ہوا, ہمیں باہر سے بھی سپورٹ, چائنا نے بڑی بھرپور سپورٹ ہمیں دی. ٹھیک ہے, ساری دنیا سے بھی ہمیں سپورٹ ملی. آن ٹاپ آف اٹ حکومت نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا. کاش حکومت باقی مسائل کو بھی ایسے مینیج کرے اور پولیٹیکل انٹرسٹ سے ابو ہو کے سوچے, خاص طور پہ یہ نہ سوچے کہ جی ہمارے الائز, ہمارے اتحادی کیا کہیں گے. بیوروکریسی کام نہیں کر رہی تو کیا کرنا ہے. آپ نے نیب کا آرڈیننس تبدیل کرنے کی بات کی تھی, وہ جو لیپس کر گیا, اس میں آپ نے کیا کیا, آپ نے کاروباری لوگوں کو نکال دیا. کاروباری آدمی اچھے بھی ہیں, جو لوٹ مار کریں ان کو چھوڑ دیں. بیوروکریسی کو بھی آپ نے چھوڑ دیا, بیوروکریٹس جو مرضی کریں چھوڑ دیا ان کو. اس کے بعد آ کے پھر پولیٹیشین رہ گئے جو پھنسیں گے, جن کے اوپر وہ کیا وہی کرپٹ رہ گئے. اس میں ہمارے سیگمنٹ, ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پکڑنا, ان کی طرف لے کے جانا, یہاں پہ کمپرومائز کیا. یو ٹرن کی باتیں کسی حد تک صحیح بھی نظر آتی ہیں. بریک کا ٹائم ہوا ہے احتشام صاحب, بریک کے بعد ہم تھوڑی سی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, چونکہ اپوزیشن کی جانب سے بار بار یہ سوال اٹھایا بھی جا رہا ہے اور الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ کشمیر کا معاملہ ہو یا سعودی عرب کا, تمام معاملات میں عمران خان صاحب کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ناکام رہی ہے. وہ کس طرح سے احتشام صاحب سے اسی پہ تجزیہ لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. احتشام صاحب, خارجہ پالیسی کو کتنا ریٹ آؤٹ کریں گے آپ عمران خان کی؟ اور اگر میں اپوزیشن کی یہاں پر بات کروں تو اپوزیشن تو کہتی ہے کشمیر کا ایشو ہو یا سعودی عرب کا ایشو ہو, عمران خان کی حکومت, ان کی خارجہ پالیسی ہر پلیٹ فارم پر ناکام رہی ہے. دیکھیں ہماری, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب بھی شو کیا, خاص طور پہ ان کے 2 سالوں میں, جہاں موسٹ آف دا ٹائم آپ دیکھ لیں ہم نے کرٹیسائز ہی کیا, تنقید ہی کی, لیکن جہاں بنتا تھا کہ جی جہاں کامیابی ہے, جہاں پہ پلسز ہیں, ہم نے ان کا بھی ذکر کیا. ہمارا کام تو اپوزیشن کی طرح نہیں ہے نا کہ پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, اب ٹھیک ہے, بلاول بھٹو زرداری کہیں یا فار دیٹ میٹر فضل الرحمان صاحب کہیں کشمیر بھیج دیا, جنہوں نے 12-15 سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کیے تھے, انہوں نے کیا کیا تھا. دیکھیں ان کے ہوتے ہوئے یہ تو ہوا نا, یونائٹڈ نیشن میں, جنرل اسمبلی میں, سیکورٹی کونسل میں یہ ایشو اٹھا, پرائم منسٹر وہاں پہ گئے, اور پھر جس طریقے سے آج مجھے نہیں یاد کوئی بتا دے کہ ان 2 سالوں میں جتنا کشمیر کا مسئلہ ساری دنیا میں اجاگر ہوا ہے وہ کبھی پہلے ہوا ہو. آج دیکھ لیں کہ یورپین یونین نے اس پہ بنا دیے, یورپین پارلیمنٹ نے بنا دیے, امریکہ کی کانگریس بائی پارٹیزان, اس میں ان کی مختلف کمیٹیوں نے بات کی, UN کی ہیومن رائٹس کونسل میں اس پہ بات ہوئی, اور پھر آپ دیکھ لیں ہر سطح پہ اس پہ بات ہوئی. تو یہ کہنا تو بالکل میرا خیال ہے زیادتی کی بات ہے کہ جی کشمیر کے مسئلے پہ انہوں نے کیا. کشمیر کے مسئلے پہ صحیح معنوں میں جس کو کہتے ہیں ہیڈ آن اس گورنمنٹ نے لیا, انہوں نے بات کی, اور جس طریقے سے مودی کو للکارا, ورنہ ہم نہیں دیکھا کہ بڑا معزت خان لہجہ ہوتا ہے, اور جس کو کہتے ہیں ڈپلومیسی کی زبان میں بڑے نرم لفظ جو نا وہ یوز کیے جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ جس طریقے سے ہٹلر سے تشبیہ دی گئی مودی کو, آج اسی طرح ان کو کہا گیا کہ تم تو 56 انچ کی 56 انچ کی چھاتی والے کہتے تھے, گھس کے ماروں گا, ہم نے تمہیں کیسے دیکھیں فوج, بالکل اس کو ماننا چاہیے کہ ہماری پولیٹیکل اداروں نے, ہمارے جتنے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں, ملٹری کے ادارے ہیں, جتنی بڑی بھرپور سپورٹ دی. آج پوری دنیا میں کشمیر کا ایشو جس طریقے سے آگے جا رہا ہے, اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان پیچھے ہٹنے کی پوزیشن میں نہیں. آج کشمیر کے لوگ جس طریقے سے آپ دیکھ لیں, پاکستان کے دن 14 اگست کو کشمیر جس طرح منایا گیا, آج آپ دیکھ لیں ہندوستان میں, ہندوستان کی
خواتین جو ہندو خواتین ہیں انہوں نے بھی کئی جگہوں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے, وہ بھی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی, فوٹیج دیکھی ہوگی. سوال یہ کہ کشمیر کی حد تک تو کوئی کہہ نہیں سکتا, اس میں بہت لیکن یہاں پر جو اپوزیشن پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ عمران خان کے رجیم میں تو ہوا نا کہ جو خاص کر جو لاک ڈاؤن کا پورا ہوا ہم نے دیکھا کشمیر میں, تو وہ ان کے رجیم میں ہو تو ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے جو ان کے رجیم میں یہ سب ہوا. میرا خیال ہے یہ زیادتی کی بات ہے. اب دیکھیں نا, اگر فرض کریں 1 سال ہو گیا لاک ڈاؤن کو, تو عمران خان صاحب کیا فوجیں بھیج دیں وہاں پہ؟ ہم فوجیں تو نہیں, دیکھیں ساری دنیا دیکھ رہی. ہمارا جو ڈے 1 سے سٹینڈ ہے ماریا, کہ ہم نے کشمیریوں کو پولیٹیکل, مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ دینی ہے, جو ہم نے دی. آج جو ہندوستان ہمیں آئسولیٹ کرنے کی بات کرتا تھا, آج خود تھنا کھڑا نظر آتا ہے. آج ان کے دیکھ لیں نیپال سے تعلقات خراب ہیں, آپ ان کے دیکھ لیں سری لنکا سے تعلقات کہاں پہ کھڑے ہیں, چائنا سے, افغانستان سے, ہم سے دیکھ لیں. تو ہمیں اس لحاظ سے تو یہ اچھی بات ہے کہ دنیا ہمیں اب اس طرح نہیں دیکھتی جس طرح 9/11 کے بعد دیکھا کرتی تھی. اب صورتحال ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں, ساری دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں. ہندوستان کو جس طریقے سے, ہندوستان کو آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ان کو غصہ آتا ہے. آج انہوں نے, آپ دیکھ لیں, ان کے ایک ایکٹر عامر خان صاحب, وہ گئے ترکی, فرسٹ لیڈی سے ملاقات کی, اس پہ ان کی چیخیں نکل رہی, کیوں گئے, کیوں ملاقات کی. آج ترکی کا سٹانس, آج جس طریقے سے ملیشیا کا سٹانس جتنا, ایران کا سٹانس جتنا بڑا بھرپور کشمیر کے حوالے سے ہے. اور ایران بائی دی وے بہت زیادہ گہرا دوست تھا ان کی, دیکھنے جس طرح اکنامک ڈیولپمنٹ کی باتیں تھی, آپس میں ان کی بائلیٹرل ریلیشن تھے. اس میں اگر سعودی عرب کی بات کی جائے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں سعودی عرب کی بات میں کسی حد تک لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا معاملہ مس ہینڈل ہوا, لیکن میں نہیں سمجھتا. یہ ہمارے فارن منسٹر نے جو 2 بیک ٹو بیک چینل کو انٹرویو دیا تھا, اس میں جو بات کی تھی, دیکھیں ہماری بھی فرسٹریشن کی ایک لمٹ ہے ہماری. مطلب سوال یہ ہے کہ بھی اگر 1 سال میں اس موجودہ 2020 میں اگر آپ دیکھیں کہ 4 مرتبہ یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کا ذکر آ چکا ہے, تو یہ 57 ممبر جو ہمارے OIC کے ہیں, ان پہ صرف ایک کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ ہوتی ہے, وہاں پہ بات ہوتی. کتنے عرصے سے پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی فارن منسٹر کونسل کی میٹنگ بلائیں, وہاں پہ بات ہو. اب دیکھ لیں سعودی عرب, آپ نہیں اس حوالے سے ہم جتنی سپورٹ ہمیں چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ ان کے تعلقات بھلے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بائلیٹرل ریلیشن شپ ان کے ہیں, ان کی ٹریڈ بھی زیادہ ہے, ان کے اور ایشوز بھی ہیں, تیل کی ملیں وہ بھی لگا رہے ہیں وہاں پہ, کمپنیاں بھی لگا رہے ہیں, جو مرضی کریں. لیکن یہ کہ ہمارے کانٹیکسٹ میں لوگوں کی امیدیں ہیں. دیکھیں پاکستان پیچھے نہیں ہٹ سکتا کشمیر کے معاملے پہ, اور جس طریقے سے پاکستان نے سعودی عرب جیسے ملک کو بھی نرم گرم طریقے سے بتایا کہ جی آپ کا رویہ پلیز دیکھیں ٹھیک نہیں ہے, مجھے بتائیں کس کو ضرورت ہوئی تھی یہ کرنے کے لیے. نتیجہ یہ ہے کہ آج 80 لاکھ کشمیری, 90 لاکھ کشمیری پاکستان کے اس قدم کو زبردست طریقے سے سراہ رہے ہیں کہ پاکستان ہماری سپورٹ کے لیے فورورڈ فرنٹ پہ ہے. پاکستان بھول گیا, پاکستان نے تو یہاں تک کہہ دیا جی لے آؤ 500 رافیل لے آؤ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی دھونس داندھی سے ہمیں آپ خاموش کروا سکتے ہیں تو نتھنگ ڈوئنگ, یہ نہیں ہوگا. رافیل بھی پرانے آئے ہیں, جو بھی آئے ہیں وہ تو ان کا رونا ہے نا, ان کو روئیں, اس پہ جتنا رو سکتے ہیں روئیں. سوال یہ ہے کہ مودی صاحب نے کہا تھا نا, ابھی نندن جب ان کے پائلٹ گرفتار ہوئے تھے, 2 جہاز ان کے گرائے گئے تھے, کاش رافیل ہمارے پاس ہوتے, رافیل تو ہم یہ کر لیتے. بات یہ نہیں ہے ہماری, بات یہ ہے کہ آج دنیا میں کشمیر کا نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پاکستان نے اس میں بہت آگے لے گیا ایشو کو. اب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا, ہمارے آرمی چیف بھی ہو کے آ گئے, ہوپفلی یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تعلقات ایسے نہیں ہوتے کہ 1 منٹ میں ختم ہو جائیں. سعودی عرب کا بڑا انٹرسٹ ہے, پاکستان نے وعدہ کیا ہوا ہے, اور پاکستان کے لوگ کمیٹڈ ہیں الحمدللہ کہ حرمین شریفین کی جناب حفاظت کے لیے اپنے جانیں لڑا دیں گے. ٹھیک ہے 2016 میں ان کو شکایت پیدا ہوئی تھی کہ یمن میں ہم نے فوج نہیں بھیجی تھی, ہماری پارلیمنٹ نے منع کر دیا تھا. بھائی ظاہر ہے یہاں پہ جمہوریت ہے, اپنی مرضی سب نہیں کر سکتے, یہاں منارکی نہیں ہے کہ آپ اپنی باتیں چلا سکے. اب سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے سعودی عرب UAE نے فیصلہ کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا, ریئیکشن آیا بڑا بھرپور. ایران کی طرف سے بڑا خوفناک آیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ تو نیک ڈور نیبر ہیں, مطلب آپ ہم سے بچ نہیں سکتے, انہیں پریشانی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے ری الائنمنٹ ہے. اب یہ آج کی لڑائی نہیں ہے, عجم اور عرب کی پرانی ہے. سعودی عرب اور باقی GCC کنٹریز کی ایران کے ساتھ پرانے معاملات ہیں, وہ ٹھیک ہونے چاہیے. ہمارے پرائم منسٹر نے بھی ایک ایفرٹ کیا, کاش کامیاب ہو جاتا. ابھی بھی کرنے کی کوئی پوزیشن میں تو نہیں ہے ہم, لیکن یہ کہ ہم جو کر سکتے ہیں کہ جی کسی طریقے سے OIC کا بلاک جو ہے مسلمانوں کا اکٹھا ہو سکے, انٹرنیشنل ایشوز پہ ہماری ایک زبان ہو. کشمیر کے معاملے میں, فلسطین کے معاملے میں ہمارا ایک ہو جانا بڑا ضروری ہے. تو میرا خیال ہے بدلتے حالات میں مڈل ایسٹ کا نقشہ بھی تبدیل ہوگا, ری الائنمنٹس ہوگی, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی چیزیں تبدیل ہوں گی. پاکستان کی جو ایک کلیدی حیثیت ہے اس ریجن میں, جو الحمدللہ ہمیں جغرافک ہماری جو پوزیشن ہے, اسٹریٹجک ہماری جو پوزیشن ہے, جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹرل ایشیا بھی ہے, ادھر دیکھ لیں مڈل ایسٹ بھی ہے, پھر اس کے بعد ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی ہے.
پھر آپ دیکھ لیں سی پیک ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. الحمدللہ آج دیکھ لیں سعودی عرب سے تعلقات ہمارے بہتر ہو جائیں گے اور اتنے خراب بھی نہیں ہوئے. لیکن اصل بات ہے کہ آج جو سینرجی ہماری ڈیولپ ہوئی ہے ملیشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, اس کے بعد ایران کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ, یہ لانگ ٹرم چیزیں چلیں گی. اور ہوپ فلی میرا خیال ہے کہ اس فرنٹ میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں, اب جو کہا جاتا ہے جی فارن آفس نے جو ٹکا کے جو ایشوز اٹھانے چاہیے تھے نہیں اٹھائے, کوئی نہ کوئی سیاسی مجبوری وجہ ہوگی, لیکن اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. ہمیں تو مشکل پیش آ رہی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو اندرونی طور پہ چیزیں ٹھیک کرنے کا موقع نہیں مل رہا, جو حالات ہاتھ میں نہیں ہیں. اندرونی معاملات کی اگر طرف میں آؤں تو اکانومی پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے, اور بے شک ایک کریڈٹ ہے بھی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, جس طرح سے انہوں نے 2 سالوں میں 5,000 ارب روپے سے زائد قرضے بھی واپس کیے. پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی کس طریقے سے انہوں نے 3 ارب روپے پر لے کر آئے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو $20 بلین سے $3 بلین پہ ایگزیکٹلی, تو کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ کریڈٹ تو بنتا ہے جو بھی ہے؟ دیکھیں ماریا, جو میں کہوں گا تو شاید اپوزیشن کے لوگ گئے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہوگی, شروع میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں اس میں آپ دیکھ لیں اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہے, موڈیز ہے, فنچ ہے, اس نے بھی آپ کل ہی ان کی ریٹنگ آئی ہے جس میں پاکستان کو بہتر دکھایا گیا ہے, کنسسٹنسی دکھائی گئی ہے. لگتا ہے کہ امپرومنٹ کی طرف ہم جائیں گے بہت ساری مشکلات کے باوجود. اب یہ ہے کہ پرسیپشن تو بدل رہا ہے, چیزیں بدل رہی ہیں. ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ہماری مشکلات کم ہوتی نظر آ رہی ہیں. پارلیمنٹ میں بیک ٹو بیک جو ہم نے اس میں امینڈمنٹس کی ہیں اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے. ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے, اور یہ جو ہم نے دیکھنا ہے کلندن تنظیموں پہ ہم نے ایکشن لیا. ہاں اسی طرح سے آپ دیکھ لیں جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے, ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے, آج بھی آپ دیکھ لیں صحیح صاحب جو بھی جمعیت دعویٰ والے وہ نظر بند ہیں, ان کو کسی نے نہیں چھوڑا. ان پہ بھی الزامات جس طرح کے کیسز چل رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ حکومت کی 2 سال کی کارکردگی میں اگر ہم کہیں مشکلات بے تحاشا تھیں. اس میں بریک تھرو لینا چاہے اکانومی میں, فارن افیئرس میں اور شعبوں میں بڑا مشکل کام تھا. لیکن میرا خیال ہے جن چیزوں پہ حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے, ریونیو کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اب ہماری جو انڈسٹری کا پہیہ سا چلا ہے اس کو مزید چلانے کی ضرورت ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو آپ نے دیکھیں 40 الائڈ اس کے ساتھ اور سیکٹر بھی ہیں, ان کو جو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے وہ ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جائے گی. ریئل اسٹیٹ ہماری انڈسٹری جو ہے نا اس کو بھی فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے باقی ہم دیکھ لیں ریونیو اگر ہمارا بہتر ہو جاتا ہے, ہمارا انرجی سیکٹر بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے, ہماری اسٹیٹ کارپوریشن کے قرضے کم ہو جو ہیمریجنگ کم ہو جاتی ہے اسٹیٹ کارپوریشن کی, تو میرا خیال ہے ہمارا جس کو کہتے ہیں کہ ریوائول, اس وقت تو اب سروائیول کی بات ہے نا, لیکن ریوائیول کی طرف ہم جانا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا تشام صاحب, یہاں پہ بریک کا تو ٹائم ہوا, بریک کے بعد ناظرین ہم ڈسکس کریں گے کرپشن کے حوالے سے, کیونکہ ایک مین ایجنڈا تھا عمران خان کی حکومت ہے کرپشن ختم ہونی چاہیے. کرپشن ایک ایسی جڑ ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی سیکٹر جو ہے وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتا ہے. تو اب ہم بریک کے بعد یہ ڈسکس کریں گے کتنی حد تک کرپشن جو ہے وہ ختم ہوئی ہے, کیونکہ اپوزیشن آج بھی الزام لگا رہی ہے اور جس طرح سے 1-2 رپورٹس بھی آئی ہیں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. اس پہ ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان کی جو حکومت ہے, جو مین ان کا نعرہ تھا جس پر وہ آئے ہیں, کرپشن ختم کرنے کی بات کی جاتی تھی. احتشام صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, وزیر اعظم خود تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کم نہیں ہوئی زیادہ ہوئی ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا کرپشن ختم کرنے میں عمران خان اور عمران خان کی حکومت کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیں ایفرٹ تو کرنے کی کوشش کی ہے بھرپور, اور ان کو یہ پتہ بھی تھا کہ ان کا ووٹ بینک بھی جو ہے نا اسی پر ہے, ٹھیک ہے نا, اور لوگوں کو امیدیں بھی ان سے تھی. دیکھیں بے شمار لوگ ہیں جو آج پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, باقی پارٹیوں کو وہ کہتے ہیں جی آپ نے بہت آزما لیا, ان کو لے کے آئے تھے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کرپشن کا ناسور جو ہے نا وہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گیا, ہمارے سارے ریسورسز کھائے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہیں سے کوئی چیز ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو اب ظاہر ہے عمران خان نیٹ آدمی ہے, کلین آدمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ آئے. اب 2 چیزیں یہاں پہ ہوئی. دیکھیں انہوں نے جو ایفرٹ کرنے کی کوشش کی, کچھ تو وہ پولیٹیکل فائر فائٹنگ میں پھنس گئے نا. اب اپنے پولیٹیکل ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن اس میں الزام تو لگ گیا نا پولیٹیکل اوپوننٹس کو فکس کرنے میں آپ کو پتہ ٹائم بھی لگتا ہے. وہ ٹائم اب تک ان کو یہ لگ رہا ہے. اب دیکھ لیں نائلیاں ان کی نہیں ہو رہی اس طریقے سے, ان پہ کیسز نہیں بن رہے, جو نیب کیسز لے کے جا رہا ہے اس میں کنوکشن نہیں ہو رہی,
کنوکشن پور ہے, انویسٹیگیشن پور ہے, اور کہتے ہیں نیب کے ادارے میں پولیٹیکل اپوائنٹیز بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ سارا کام جب تک حکومت نہیں کر پائے گی, جب تک نئے سرے سے لوگوں کی بھرتیاں کمپیٹنٹ لوگوں کو نہیں لے کے آئیں گے, جن کے جس کو کہتے ہیں ماضی جن کا داغدار نہیں ہے, ان کو نہیں لے کے آئیں گے, چیزیں نہیں ٹھیک ہوں گے. ون مین شو کے ذریعے کام نہیں ہوگا. پرائم منسٹر صاحب آپ نے کوشش بھی کیا, نیت بھی آپ کی ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ایک امپریشن پرسیپشن ہے کہ صرف اس 2 سالوں میں آپ نے اپوزیشن کو ہنٹ کیا, ان کے لوگوں کو پھنسایا. چلیں ہم 2 منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح پھنسایا. سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی عدالت تو کوئی نہیں ہے نا, اللہ کی عدالت ہے, وہاں تو جواب دیں گے سارے, میں آپ سبھی دیں گے جواب. لیکن وہاں سے جب اتنی بھرپور قسم کی فائنڈنگ آئیں اور سخت قسم کے ریمارکس آئیں, وہاں کے جس طریقے سے وہ آبزرویشن دیتے رہے ہیں, نیب جس طریقے سے کنٹروورشل ہو گیا ہے, تو میرا خیال ہے لمحہ فکریہ ہے پرائم منسٹر کے لیے کہ سوچیں کہ آپ خود کہتے ہیں 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے لاہور گئے, آپ نے کہا کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا. مجھے پتہ ہے کرپشن ختم نہیں ہو رہی. اس کے لیے جب تک کہ کوئی آپ نظام نہیں ٹھیک کریں گے, جو اٹھتے بیٹھتے آپ کہتے تھے گورننس طرز حکمرانی بہتر کرنی ہے, یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میجورٹی معذرت کے ساتھ ہمارے لوگ جہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ کرپشن کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں, کمیشن کھانے کو اپنا حق سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے میں 20 کروڑ کا فیکٹری لگا کے مجھے 20 لاکھ نہیں ملتا, سی ڈی اے میں کلرک 20 لاکھ جو ہے نا 20,000 سے تنخواہ ہے, وہ 20 لاکھ روپے مہینے کا لے جاتا ہے. تو وہ بزنس مین کہتا ہے مجھے 20 کروڑ روپے لگا کے 20 لاکھ نہیں اچھا ملتا. صاحب لاسٹ منٹ ہے, میں آخر میں جو آپ سے جاننا چاہوں گی, کیا جو وعدے کیے گئے تھے جن کا سوال آج بھی عوام کر رہے ہیں, وہ کس حد تک پورے ہوئے ہیں؟ ریٹ آؤٹ کر دیں اوور آل. دیکھیں عام آدمی کے حوالے سے تو ریلیف جتنا توقع کی جا رہی تھی نہیں ملا. کووڈ کے کانٹیکسٹ میں ملا, احساس پروگرام کو انہوں نے بڑھایا, جس طریقے سے تقریباً یہ 250 ارب تک پہنچ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, سالانہ. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے ماریہ آپ ریلیف بھی تب دیں گی جب آپ کے وسائل بڑھیں گے, جب آپ کے ریونیوز بڑھیں گے, جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی, جب آپ کی ریمیٹنسز بڑھیں گی, جب آپ کرپٹ پریکٹسز کو ختم کریں گے, آپ لیکیجز کو ختم کریں گے. اسٹیٹ کارپوریشن کی ہیمریجنگ آج بھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1800 سے 200 ارب روپیہ جو ہے نا وہ کھایا جاتا ہے, ان کو آپ نہیں کریں گے. یہ سفید ہاتھی جو پالے ہوئے ہیں پی آئی نے